حمیدم و مسلیم و مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس ماہ مقدس میں رحمتیں برکتیں لوٹنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کے ادب کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں توبہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات گوش گزار کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخشنے پہ آمادہ ہے، وہ تو اپنے بندے کو بخشتا ہے، ہاں اگر بندہ دامن طلب پھیلا کے جائے۔ قرآن مجید میں وہ مقام کتنا دل آویزاں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، دیکھیے وہ چاہتا کیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ میری چوکھٹ پہ آ جائے، میری دہلیز پہ آ جائے۔ جب بندہ اس کی چوکھٹ پہ جاتا ہے، اس کی دہلیز پہ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی مخلوق، اس کی مملوک اس کی رحمت کے طالب ہیں، اس کی رحمت کے طالب ہیں، وہ تو چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخشنے پہ آمادہ ہے۔ انسان کے اندر 4 عناصر ہیں، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ جب یہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پہ ضد کرنا، ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا، تو ایسا شخص اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جب انسان سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنی رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو اللہ رب العزت کو ایسا شخص پسند ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے۔ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر جا رہے تھے تو سامنے سے ایک شرابی آ رہا تھا۔ وہ شرابی، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ جب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جاہو جلال آدمی تھے، بہت روب تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دل ہی دل میں ڈرنے لگا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر التجا کی، توبہ کی صدقے دل سے کہ اے باری تعالیٰ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ کے اندر صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی دیر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب پہنچے تو اس شخص نے وہ شراب کی بوتل اپنے بغل میں چھپا لی۔ جب حضرت عمر فاروق قریب پہنچے، بڑے روب سے پوچھا کہ تمہارے بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور سرکہ ہے۔ فرمایا نکالو باہر۔ جب اس نے نکالا تو واقعی ہی سرکہ تھا۔ جب اس نے بغل میں چھپائی اس وقت شراب تھی، جب اس نے بغل سے نکالی باہر تو سرکہ بن چکی۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تھی تو شراب لیکن اب سرکہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اس نے صدقے دل سے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال میں اس کے صغیرہ گناہ بھی ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، تو وہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے گا، صغیرہ گناہوں کو پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا۔ جب وہ پڑھ رہا ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو وہ کہے گا اے باری تعالیٰ ابھی تو میرے بڑے گناہ باقی ہیں۔ جب پہلے اس نے شروع کیا، سٹارٹ کیا تو اس نے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا،
اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم محسوس کرتے ہوئے چھوٹے گناہوں کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، اب وہ کہتا ہے باری تعالیٰ ابھی تو میرے بڑے گناہ بھی باقی ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنا رہے تھے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام نے آپ کی داڑھیں مبارکہ دیکھ لیں۔ تو جب بندہ صدقے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک وزیر تھا اعجاز۔ ان دونوں کی آپس میں بہت محبت تھی، گہری محبت تھی۔ جو دوسرے وزیر تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے کہ ہم بھی وزیر ہیں اور یہ بھی وزیر ہے، بادشاہ کی اور اس کی بہت محبت ہے، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ جب ان کا بغض حسد حد سے بڑھنے لگا تو بادشاہ نے اسے ایک اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے کمرے میں بلا لیا، اور سامنے تالاب تھا اس میں موتی پھینک دیے، اور وزیروں کو بلایا اور کہا کہ سامنے تالاب ہے اس میں نے موتی پھینکے ہیں اور جاؤ موتی نکال کے لاؤ، اور یاد رکھنا ایک شرط ہے کہ جب موتی نکالنے ہیں تو تمہارے کپڑے نہ بھیگیں، تمہارا بدن نہ بھیگے، اور موتی نکال کے لانے ہیں۔ جب وزیروں کو یہ کہا تو وزیر کہنے لگے حضور یہ ناممکن ہے، اگر جانا ہے وہ بھی تالاب کی تہہ سے موتی نکالنے ہیں تو بدن تو بھیگے گا، کپڑے بھیگیں گے، حضور یہ ناممکن ہے کہ کپڑے نہ بھیگیں، بدن نہ بھیگے اور ہم موتی نکال کے لائیں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں یہ شرط لازمی ہے۔ ایک وزیر کو کہا، دوسرے کو کہا، تیسرے، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کا یہی جواب تھا۔ جب باری آئی اعجاز کی تو بادشاہ نے اعجاز کو کہا کہ اعجاز جاؤ وہ سامنے تالاب ہے اس سے موتی نکال کے لاؤ، اور یاد رکھنا شرط یہ ہے کہ تمہارا بدن نہ بھیگے، تمہارے کپڑے نہ بھیگیں۔ تو اعجاز نے جب یہ بات سنی تو پیچھے نہیں دیکھا، فوراً چھلانگ لگائی، اس تالاب کی تہہ سے موتی ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے لایا بادشاہ کی بارگاہ میں۔ تو بادشاہ بڑے غصے میں کہنے لگا اعجاز تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارے کپڑے نہ بھیگیں، بدن نہ بھیگے؟ تو اعجاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت تمہارے دو حکم تھے، پہلا حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ تمہارا بدن نہ بھیگے، کپڑے نہ بھیگے۔ بادشاہ ایک کام میں نے کر دیا ہے، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا دوسرے وزیر سے اے وزیر تمہارے درمیان اور اس اعجاز کے درمیان فرق یہی ہے، اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ مالک موتی ڈھونڈ کے لایا ہوں، بدن بھیگ گیا اس کی معافی چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کر دے گا، وہ اپنے بندے کو معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سچے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔